بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب کا نام ہے اقبالیات، 8واں پرچہ، ایم اے اردو فائنل یعنی سال دوم۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں فہرست مضامین، حصہ اول، اقبال کے فکر و فن سے متعلق بنیادی موضوعات، اقبال کا ذہنی و فکری ارتقاء یا اقبال کے شاعری کے ادوار، صفحہ نمبر 1، اقبال کا فن اور نظریہ فن، صفحہ نمبر 16، اقبال بطور شاعر، صفحہ نمبر 23، حصہ دوم، بنیادی نظریات، اقبال کا نظریہ خودی، صفحہ نمبر 36، اقبال کا تصور بے خودی، صفحہ نمبر 41، اقبال کا تصور عقل و عشق، صفحہ نمبر 47، اقبال کا تصور قومیت و ملت، صفحہ 53، اقبال کا تصور مرد مومن، صفحہ 60، اقبال اور اتحاد عالم اسلام، صفحہ 69، اقبال اور عظمت آدم، صفحہ 73، حصہ سوم، دیگر نظریات، اقبال اور مغربی تہذیب، صفحہ 77، اقبال کا تصور ابلیس، صفحہ 93، اقبال کا تصور شاہین، صفحہ 104، اقبال کا تصور عورت، صفحہ 100، حصہ چہارم، بلکہ اس سے پہلے جی اقبال اور عشق رسول ایک اور ٹاپک ہے، اقبال اور عشق رسول، صفحہ 120۔ اب شروع ہوتا ہے حصہ چہارم، منتخب نظموں کا فنی اور فکری مطالعہ، شکوہ، صفحہ 120، جواب شکوہ، صفحہ 137، شمع اور شاعر، صفحہ 144، طلوع اسلام، صفحہ 150، ہجر راہ، صفحہ 158، مسجد کرتبہ، صفحہ 167، ذوق و شوق، صفحہ 174، ساکی نامہ، صفحہ 179، ابلیس کے مجلس شورا، صفحہ 185۔ اس کتاب کا آخری حصہ ہے جی حصہ پنجم، منتخب نظموں کی تشریحات، تصویر درد، صفحہ 197، شکوہ، صفحہ 213، جواب شکوہ، صفحہ 220، شمع اور شاعر، صفحہ 227، ہجر راہ، صفحہ 238، طلوع اسلام، صفحہ 263، مسجد کرتبہ، صفحہ 270، ذوق و شوق، صفحہ 292، ساکی نامہ، صفحہ 306، ابلیس کی مجلس شورا، صفحہ 329، اور غزلیات اقبال، صفحہ 353۔ صفحہ نمبر 1، اقبال کا ذہنی اور فکری ارتقاء یا اقبال کی شاعری کے ادوار۔ کائنات کی تقریباً ہر شے میں ارتقاء نظر آتا ہے، نباتات و جمادات تقدیر کے پابند اور ممن فقط احکام الہی کا پابند ہونے کے باوجود ہر دم جواں پہم رواں زندگی میں ارتقائی مراحل طے کرتا ہے۔ اقبال چونکہ زندگی کے ہزار شیوا پہلوؤں اور حرکت و عمل کے شاعر ہیں، اس لیے زندگی کے ساتھ ساتھ ان کی شاعری اور فکر و فن کے سارے نظام میں بھی ارتقاء موجود ہے۔ اقبال کی شاعری کا آغاز ان کے سکول کے زمانے میں ہوا، اس بارے میں شیخ عبد القادر بانگ درک کے دیباچے میں فرماتے ہیں، جب وہ سکول میں پڑھتے تھے اس وقت سے ہی ان کی زبان سے کلام موضوع نکلنے لگا تھا، جبکہ عبد القادر سہروردی فرماتے ہیں جب وہ اسکول کی تعلیم ختم کر کے اسکاچ مشن کالج میں داخل ہوئے تو ان کی شاعری شروع ہوئی۔ اگرچہ ان دونوں اقوال میں تھوڑا سا اختلاف ہے، لیکن بہرحال یہ واضح ہے کہ علامہ اقبال کی شاعری کا آغاز اسی زمانے میں ہوا تھا جب وہ اپنے جنم بھومی سیالکوٹ میں تعلیم حاصل کر رہے تھے، بلکہ بعض شہادتوں میں تو یہ بھی آیا ہے کہ انہوں نے سیالکوٹ کے چھوٹے موٹے مشاعروں میں بھی شرکت کی۔ کچھ عرصے کے بعد علامہ اقبال جب اعلیٰ تعلیم کے لیے لاہور آئے تو اس علمی اور ادبی مرکز میں ان کی شاعرانہ صلاحیتوں کو پھلنے پھولنے بلکہ مزید نکھرنے کے بھرپور مواقع میسر ہوئے، اور یوں اس زرخیز مٹی کو جب ذرا سا نم مل گیا تو آفاقی شاعری کے ایسے گل بوٹے نمودار ہوئے جس نے عالمی ادب پر دور رس اثرات مرتب کیے۔ لاہور میں قیام کے دوران بازار حکیمہ میں ایک مشاعرہ منعقد ہوا جس میں اقبال نے ایک غزل پڑھی۔ اس غزل کو سنتے ہی مشاعرہ میں موجود شعراء اور سخن فہم بھڑک اٹھے اور مرزا ارشد گورکانی نے اس وقت پیشن گوئی کی کہ اقبال مستقبل میں ایک عظیم شاعر بنے گا۔ اس غزل کا ایک مشہور شعر یہ ہے: موتی سمجھ کے شان کریمی نہ چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفال کے۔
ابتدا میں ہی اقبال نے غزل کے ساتھ ساتھ نظم پر بھی توجہ دی۔ ایک ادبی مجلس میں انہوں نے اپنی اولین نظم حوالہ سنائی تو اسے بھی بہت سراہا گیا۔ شیخ عبدالقادر نے جب اردو زبان کی ترویج و اشاعت کے لیے اپنا مشہور زمانہ رسالہ مخزن جاری کیا تو اس کے پہلے شمارے اپریل 1901 میں اقبال کی مذکورہ نظم شائع ہوئی اور یہاں ہی سے ان کی شاعری کی شہرت پھول کی خوشبو کی طرح پھیلتی چلی گئی اور عوام الناس کے علاوہ خواص الناس میں بھی ان کی حکیمانہ اور پیغمبرانہ شاعری کی دھوم مچ گئی۔ اقبال کے ذہنی اور فکری ارتقاء کو سمجھنے کے لیے ان کی شاعری کو ناقدین نے کئی ادوار میں تقسیم کیا ہے۔ اقبال کی شاعری کے ادوار۔ اقبال کی شاعری کو مختلف ادوار میں سب سے پہلے شیخ عبدالقادر نے تقسیم کیا۔ انہوں نے بانگ درا کے دیباچے میں اقبال کی شاعری پر اظہار خیال کرتے ہوئے اسے 3 ادوار میں تقسیم کیا، لیکن بعد میں نقادوں نے یہ کہہ کر تقسیم مسترد کر دی کہ شیخ عبدالقادر کے پیش نظر سے بانگ درا کا کلام تھا۔ چنانچہ بعد میں شارحین اقبال مولانا عبدالسلام ندوی اور طاہر فاروقی نے اقبال کی شاعری کو 4 ادوار میں تقسیم کی۔ ان دونوں کے ہاں ادوار کی تقسیم تقریباً یکساں ہے۔ چنانچہ طاہر فاروقی اپنی کتاب سیرت اقبال اور عبدالسلام ندوی نے اپنی کتاب اقبال کامل میں ان ادوار کا تعین یوں کیا ہے۔ پہلا دور از ابتدا تو 1905 اقبال کی یورپ جانے سے قبل تک کی شاعری۔ دوسرا دور 1905 تا 1908 اقبال کے یورپ کے زمانے کی شاعری۔ تیسرا دور 1908 تا 1924 یورپ سے واپس آنے اور بانگ درا کی اشاعت تک کی شاعری۔ چوتھا دور 1924 تا 1937 بانگ درا کی اشاعت کے بعد اقبال کی وفات تک کی شاعری۔ اقبال کے ایک اور نقاد سید عبداللہ نے ان ادوار سے بھی تھوڑا سا اختلاف کرتے ہوئے اپنی کتاب طیف اقبال میں ایک اور دور کا اضافہ کر کے ان کی شاعری کے 5 ادوار قائم کیے۔ ان کے خیال میں اقبال کی شاعری کے ادوار کی درجہ بندی یوں درست ہے۔ پہلا دور 1898 تا 1905، دوسرا دور 1905 تا 1908، تیسرا دور 1908 تا 1918 یعنی یورپ کی واپسی سے لے کر جنگ عظیم اول کے خاتمے تک کی شاعری۔ چوتھا دور 1918 تا 1932 یعنی جنگ عظیم اول کے اختتام سے لے کر جاوید نامہ تک کی شاعری۔ پانچواں دور 1932 تا 1937 یعنی جاوید نامہ سے لے کر وفات تک کی شاعری۔ نوٹ: مشہور ماہر اقبالیات ڈاکٹر صابر کلوروی نے راقم الحروف کو ایک انٹرویو میں اقبال کی شاعری کے صرف درج ذیل 3 ادوار سے اتفاق کیا۔ نمبر 1 ابتدا سے قیام یورپ یعنی 1908۔ نمبر 2 یورپ کی آمد سے لے کر بانگ درا کی اشاعت تک۔ نمبر 3 بانگ درا سے لے کر وفات تک۔ ڈاکٹر سید عبدالسلام نے دراصل اقبال کی شاعری کو ان کے سیاسی واقعات کی روشنی میں تقسیم کرنے کی کوشش کی ہے، جس سے ہندوستان کے مسلمان براہ راست متاثر ہوتے رہے۔ گویا اس دور کے ہندوستانی مسلمانوں کی ذہنی تاریخ کو جن ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے وہی ادوار ڈاکٹر صاحب نے اقبال کی شاعری کے لیے متعین کر دیے ہیں۔ ڈاکٹر سید عبداللہ نے اقبال کی شاعری کو صرف برِ صغیر کے مسلمانوں کے لیے محدود کیا، جبکہ ان کی شاعری سارے عالم اسلام کے لیے تھی۔ وہ صرف ہندوستانی مسلمانوں کی سیاست سے متاثر نہیں تھے، بلکہ عالم اسلام میں جو تبدیلیاں اور واقعات رونما ہو رہے تھے وہ بھی ان کے ذہن و فکر کو متاثر کر رہے تھے۔ اس لیے اقبال کی شاعری کے ان 4 ادوار ہی کو ناقدین اور شارحین اقبال نے زیادہ پسند کیا، جن کا تعین طاہر فاروقی اور عبدالسلام ندوی نے کی تھی۔ ذیل میں انہی 4 ادوار کو مد نظر رکھ کے اقبال کی ذہنی اور فکری ارتقاء اور کلام پر بحث کی جائے گی۔ پہلا دور ان کی شاعری کے ابتدائی زمانے پر مشتمل ہے، جو کہ آغاز سے 1905 تک ہے۔ اقبال نے جب گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلہ لیا تو اس زمانے میں لاہور میں ادبا و شعراء کا ایک اچھا خاصا گروہ موجود تھا۔ اس میں ارشد گورگانی اور ناظم لکھنوی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ارشد گورگانی داغ دہلوی کے فیض یافتہ اور دہلویت کے علمبردار تھے، جبکہ ناظم لکھنوی لکھنؤ کے روایات شاعری کو آگے بڑھا کر لکھنؤ کے فروغ کے لیے کوشاں تھے۔ چنانچہ اقبال نے ان دونوں روایات سے استفادہ کیا۔ ان کے اس دور کی شاعری کے چند
قابل ذکر موضوعات یہ ہیں: روایتی غزل گوئی۔ اپنی شاعری کی ابتدائی عہد میں اقبال کی توجہ غزل گوئی کی طرف رہی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب غزل کی دنیا میں استاد داغ دہلوی کی شہرت زبان دانی کا ڈنکا بج رہا تھا۔ ان کی استادانہ شاعری میں زبان کے چٹخارے کے ساتھ ساتھ مضامین کی شوخی بھی متاثر کرنے والی تھی۔ اقبال بھی اسی رنگ سے متاثر ہوئے اور اصلاح صحن کے لیے داغ سے رابطہ کیا۔ وہ نہ صرف اپنی غزلوں پر داغ سے اصلاح لیتے رہے بلکہ داغ کا لب و لہجہ اور رنگ تک اپنانے کی کوشش بھی کی اور ان کی طرز میں ہی غزلیں کہیں، جن میں سے ایک مشہور غزل کے چند اشعار یہ ہیں: نہ آتے ہمیں اس میں تکرار کیا تھی، مگر وعدہ کرتے ہوئے آر کیا تھی، تعمیل تو تھا ان کو آنے میں قاصد، مگر یہ بتا طرز انکار کیا تھی۔ نظم نگاری۔ روایتی غزل گوئی کے ساتھ ساتھ جب اقبال نے محسوس کیا کہ کچھ اور چاہیے وسعت میری بیاں کے لیے، تو انہوں نے نظم کا میدان منتخب کیا۔ حکمت و فلسفہ۔ اس وقت کی شاعری میں اقبال کے ہاں کہیں کہیں حکمت و فلسفہ کا رنگ بھی جھلکتا ہے، مگر ابھی وہ تصوف کے ابتدائی منزلیں طے کر رہے تھے۔ فارسی شاعری کا پورا سرمایہ ان کی نظروں کے سامنے تھا، اس لیے ان کے لیے ممکن ہی نہ تھا کہ اس سے صرف نظر کر سکے۔ ان کے اس زمانے کی شاعری میں صوفیانہ خیالات اگرچہ خام شکل میں ہیں، لیکن یہ بالکل واضح ہے کہ ان کا اثر اقبال نے شعوری طور پر قبول کیا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں: گلزار ہست و بود نہ بیگانہ وار دیکھ، ہے دیکھنے کی چیز اسے بار بار دیکھ، نہ سحیاں ہوں نہ ساقی ہوں نہ مستی ہوں نہ پیمانہ، میں اس مہخانہ ہستی میں ہر شے کی حقیقت ہوں۔ عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے ایف اے تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے، تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ای میل HDOATD@gmail.com، ویب سائٹ HDORG.net، رابطہ نمبر 03459541 یعنی 0345 95 41 838۔ حقیقت کی تلاش۔ اقبال کے لیے یہ زمانہ نئے تجربات اور بیان و زبان کے نئے نئے منصوبوں کا دور ہے۔ سب سے اہم بات جو اس دور کی شاعری میں نمایاں ہے وہ تحیر کا وہ جذبہ ہے جو ہر لحظہ بدلتی ہوئی کائنات کا راز جان لینا چاہتا ہے اور روز شب کا مفہوم جان لینے کا آرزومند ہے۔ وہ سورج، چاند، ستاروں اور دوسرے مظاہر فطرت سے زندگی کا راز پوچھ لینا چاہتا ہے۔ وہ ہر ایک سے مخاطب ہیں کہ کوئی اسے راز مطلوب بتا دے۔ پروفیسر طاہر فاروقی اس سلسلے میں فرماتے ہیں: اس دور میں اقبال حقیقت کا متلاشی نظر آتا ہے، اس کو رازخانے سربستہ کے انکشاف کی جستجو ہے۔ مناظر قدرت اور مناظر فطرت کے مشاہدہ سے وہ ان اسرار کو حل کرنا چاہتا ہے۔ پرندے کی فریاد اور ایک آرزو جیسی پوری نظمیں اس کی مثال میں پیش کی جا سکتی ہیں۔ اقبال فرماتے ہیں: کوئی اب تک یہ نہ سمجھا کہ انسان کہاں جاتا ہے، آیا ہے کہاں سے، تم بتا دو راز جو اس گنبد گرداں میں ہے، موت ایک چبھتا ہوا کانٹا دل انسان میں ہے۔ فلسفہ خودی کے ابتدائی نقوش۔ اقبال کے اس دور میں ان کے فلسفہ خاص خودی کے ابتدائی نقوش خام مواد کی شکل میں موجود ہے۔ اقبال کے فلسفہ میں انسان کی فضیلت، استعداد اور صلاحیتوں پر بڑا زور دیا گیا ہے۔
اس فلسفہ کی ابتدائی منزل ہی خود شناسی ہے کہ انسان اپنی صلاحیتوں، قوتوں اور مخفی امکانات کا کھوج لگائے تاکہ اس کی نشو و نما اور قوت پذیری کے بعد وہ کائنات پر حاوی ہونے کی جانب قدم بڑھا سکے۔ ان کی نظم انسان اور بزم قدرت میں یہی خیالات اپنی ابتدائی صورت میں بیان ہوئے ہیں۔ فلسفہ خودی کے دوسرے بڑے عنصر عقل و عشق کے معرکہ آرائی بھی ایک نظم عقل اور دل میں موجود ہے، جس میں فوقیت دل عشق کو حاصل ہوتی ہے کیونکہ وہی طائر سدرہ آشنا ہے۔ اس کے علاوہ خیر و شر کی کشمکش جو فکر اقبال کا ایک اہم عنصر ہے، اس کی ابتدائی شکل بھی نظم ایک پرندہ اور جگنو میں موجود ہے۔ وطن دوستی شاعری کے اس ابتدائی زمانے میں اقبال ایک وطن دوست شاعر کے طور پر ابھرتے ہیں۔ اس زمانے میں وہ ہندو و مسلم اتحاد کے زبردست داعی اور ہندوستانی وطنیت پر ایمان رکھتے ہیں۔ چنانچہ ترانہ ہندی میں فرماتے ہیں: سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ نظم ترانہ ہندی کے علاوہ ہندوستانی بچوں کا گیت نیا شوالا صدائے درد ان کی وطن دوستی کی نمائندہ نظمیں ہیں۔ وہ ابنائے وطن کو افتادگی، نفاق، تعصب، تنگ نظری اور بے علمی کے غاروں میں گرا ہوا پا کر ان کو غیرت دلانے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ نصیحت کرتے ہیں: وطن کی فکر کرنا داں مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، ذرا دیکھ اس کو جو ہو رہا ہے ہونے والا ہے، درا کیا ہے بھلا عہد کن کے داستانوں میں۔ مغربی ادب سے اخذ و استفادہ اقبال کی شاعری کے اس پہلے عہد میں انگریزی نظموں کے تراجم ملتے ہیں۔ پیام صبح، عشق محبت، رخصت اے بزم جہاں جیسی نظمیں ایسے تراجم کی مثالیں ہیں۔ انہوں نے بچوں کے لیے جو نظمیں لکھی وہ بھی مغربی شعراء کے کلام سے ماخوذ ہیں۔ ان نظموں میں پہاڑ اور گلیری، بچے کی دعا، ہمدردی وغیرہ شامل ہیں۔ انہوں نے گوئٹے، ٹینیسن، ایمرسن جیسے مغربی شعراء کے کلام سے استفادہ کیا۔ انہوں نے اپنے ایک خط میں اس بات کا اظہار کیا ہے کہ ابتدائی زمانے میں وہ مغربی شعراء کی پیروی کی شعوری کوشش کرتے تھے۔ یہ صورت صرف خیالات و افکار کی تقلید تک محدود نہیں تھی بلکہ مغربی شاعری کے زیر اثر انہوں نے صورت و آہنگ و ہیئت کے تجربے بھی کیے ہیں۔ ان کی اس دور کی فطرت پرستی کی نظموں پر ورڈزورتھ کے اثرات واضح طور پر نظر آتے ہیں۔ نمبر 2، دوسرا دور۔ اقبال کی شاعری کا دوسرا دور اس وقت سے شروع ہوتا ہے جب وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ گئے۔ یہ دور 1905 سے لے کر 1908 یعنی قیام یورپ تک کے زمانے پر محیط ہے۔ ڈاکٹریٹ کی تحقیق کے سلسلے میں مصروفیات اور مغربی افکار کے مطالعے میں ان پر یہ اثر ہوا ہے کہ انہوں نے شاعری کو بیکار مشغلہ سمجھ کر چھوڑنے کا خیال ظاہر کیا۔ علمی دنیا کی خوش قسمتی تھی کہ آلن صاحب نے مجھ سے اتفاق رائے کیا اور فیصلہ یہی ہوا کہ اقبال کے لیے شاعری کو چھوڑنا جائز نہیں۔ قیام یورپ میں اقبال نے بہت کم نظمیں کہیں۔ اس کمی کی ایک وجہ تو شاعری سے بے رغبتی ہے جبکہ دوسری وجہ فلسفہ اور وکالت پڑھنے میں ان کی مصروفیت ہے۔ اس دور کی اہم خصوصیات یہ ہیں: حسن عشق۔ اس دور کی نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ اقبال حسن عشق کے مطالعہ میں محو نظر آتا ہے۔ جمالیت کا فلسفہ اس کو محبت کی گہرائیوں تک لے جاتا ہے۔ اس سلسلے میں شیخ عبد القادر مدین مخزن فرماتے ہیں: ایک دن شیخ محمد اقبال نے مجھ سے کہا کہ ان کا مصمم ارادہ ہو گیا ہے کہ وہ شاعری کو ترک کر دیں گے اور قسم کھا لیں گے کہ شعر نہیں کہیں گے اور جو وقت شاعری میں صرف ہوتا ہے اسے کسی اور مفید کام میں صرف کریں گے۔ میں نے ان سے کہا کہ ان کی شاعری کوئی ایسی شاعری نہیں ہے جسے ترک کرنا چاہیے بلکہ ان کے کلام میں وہ تاثیر ہے جس سے ممکن ہے کہ ہماری درماندہ قوم اور ہماری کم نصیب ملک کے امراض کا علاج ہو سکے۔ اس لیے ایسی مفید اور خداداد طاقت کو بیکار کرنا درست نہ ہوگا۔ شیخ صاحب کچھ قائل ہوئے کچھ نہ ہوئے اور یہ قرار پایا کہ آلن صاحب کی رائے پر آخری فیصلہ چھوڑیں گے اور وہ حسین و جمیل کیفیات میں گم ہو جاتا ہے۔ یہ مجاز نہیں بلکہ اس حقیقت کا پیش خیمہ ہے جس کی تکمیل اقبال کے آخری دور شاعری میں ہوئی۔ ہر دل ذرہ میں پوشیدہ کسک ہے اس کی، نور یہ وہ ہے ہر شے میں جھلک ہے اس کی، ریاض ہستی کے ذرے ذرے
سے ہے محبت کا جلوہ پیدا، حقیقت گل تو جو سمجھے تو یہ بھی پیمان ہے رنگ و بو کا۔ مغربی تہذیب سے بیزاری۔ اس زمانے جب انہوں نے میخانہ یورپ کے نرالے دستور دیکھے تو انہیں مغربی تہذیب سے کھوکھلا پن کا اندازہ ہو گیا۔ اقبال اچھی طرح سمجھ گئے کہ یہ شاخ نازک پر بنا ہوا ناپائیدار آشیانہ ہے۔ وہ مغربی تہذیب کے مستقبل سے مایوس ہو کر ان عواقب سے بھی دہشت زدہ ہوئے جو ایشیا کو یورپ کی مادہ پرستی کی تقلید میں پیش آ سکتے تھے۔ چنانچہ وہ مغربی تہذیب کی ظاہری چمک دھمک کو جھوٹے نگوں کی ریزہ قرار دے کر اس کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں۔ تمہاری تہذیب اپنے ہی خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ تیرے پیمانوں کا ہے یہ اے مے مغرب اثر، خندۂ زن ساقی ہے ساری انجمن خاموش ہے۔ اس مقام پر اقبال اس نتیجے پر پہنچے کہ اسلام کی طرف رجوع کرنے میں نہ صرف مشرقی اقوام بلکہ تمام عالم کی نجات ہے، اور اسی وقت انہوں نے اپنی شاعری کا دھارا اسلام اور عالم اسلام کی طرف موڑ دیا، اور اس وقت ان کی اسلامی شاعری بلکہ پیغمبرانہ شاعری کا آغاز ہوا، اور انہوں نے فرمایا: رو لے اب دل کھول کے اے دیدہ خونابہ بار، وہ نظر آتا ہے تہذیب حجازی کا مزار۔ تھا یہاں ہنگامہ ان صحرا نشینوں کا کبھی، بحر بازی گاہ تھا جن کے سفینوں کا کبھی، زلزلے جن سے شہنشاہوں کے درباروں میں تھے، بجلیوں کے آشیانے جن کی تلواروں میں تھے۔ فارسی شاعری کا آغاز۔ قیام یورپ کے دوران اقبال کو احساس ہوا کہ ان کو اپنی آواز برصغیر کے مسلمانوں کے علاوہ دوسرے علاقے کے مسلمانوں تک پہنچانی چاہیے۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے ان کے ذہن میں فارسی زبان کا خیال آیا، جو اس وقت برصغیر کے علاوہ ایران، افغانستان وغیرہ میں بھی بولی اور سمجھی جاتی تھی۔ چنانچہ انہوں نے فارسی میں بھی شعر گوئی کا آغاز کیا۔ فارسی زبان کی وسعت اور اس کے پیرا یہ اظہار و بیان کی ہمہ گیری کے ساتھ اقبال کو اپنی شاعری کی وسیع امکانات کی بڑی مطابقت نظر آئی۔ اگرچہ انہوں نے وہاں کے قیام کے دوران فارسی میں بہت کم شعر لکھے، لیکن اس شاعری کا آغاز بہرحال ہو گیا، جس میں بعد میں انہوں نے مثنوی، اسرار خودی، رموز بے خودی وغیرہ جیسے اعلیٰ پائے کی چیزیں لکھیں۔ تیسرا دور۔ اقبال کی شاعری کا یہ دور 1908 سے 1924 یعنی بانگ درا کی اشاعت تک ہے۔ اس دور میں ان خیالات و افکار کی تکمیل ہوتی ہے جو ان کی ابتدائی شاعری میں ظاہر ہوئے تھے۔ اس زمانے کی چند قابل ذکر باتیں حسب ذیل ہیں۔ وطنیت اور قومیت۔ اقبال پر قیام یورپ کے دوران یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ مغربی اقوام مشرق کو غلام بنانے کے حربے آزما رہے ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ خطرناک حربہ وطنیت اور قومیت کا نظریہ تھا۔ مغرب نے جغرافیائی بنیادوں پر دنیا کو تقسیم کر کے ایک خطرناک تصادم کو جنم دیا۔ اسی نظریہ کو وہ اپنا کر مغرب نے ملت اسلامیہ کے حصے بکھرے کر دیے، اور اسی طرح مسلمان کو مسلمان سے جدا کر کے ان کی ملی وحدت کو پارا پارا کر دیا۔ 1910 میں طرابلس کی جنگ اور بلقان کی جنگ نے اقبال کے نظریے کو اور بھی تقویت عطا کی، اور وہ بڑے واضح انداز میں مغربی تصور و وطنیت و قومیت کی مذمت کرنے لگے۔ اپنی شاعری کے ابتدائی زمانے میں اقبال نے ترانہ ہندی میں کہا تھا: سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ لیکن اپنی شاعری کے تیسرے دور میں یورپ سے واپسی کے بعد وہ نظریہ وطنیت کو رد کرتے ہوئے نظریہ ملت کی تبلیغ کرتے نظر آتے ہیں۔ اس لیے ترانہ ملی میں کہتے ہیں: چین و عرب ہمارا، ہندوستاں ہمارا، مسلم ہے ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، سو بار کر چکا تو امتحاں ہمارا۔ وطنی قومیت کے تصور کے خلاف اقبال اعلان جنگ کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ اقوام میں مخلوق خدا بڑھتی ہے اس سے، قومیت اسلام کی جڑ کٹتی ہے اس سے۔ اقبال نے اسلام کی نظریہ ملت کے فروغ پر زور دیا، جس کی روح سے جغرافیائی سرحدات کی کوئی اہمیت نہیں، بلکہ کلمہ پڑھنے والے خواہ کسی بھی ملک، کسی بھی رنگ اور کسی بھی نسل کے ہوں، وہ ملت اسلامیہ کے رکن ہیں۔ وہ اور عالم اسلام میں کسی بھی علاقے کی بے چینی اور تباہی پر پورا عالم اسلام بے چین اور غمگین ہوگا۔
مغربی تہذیب کے خلاف بغاوت۔ اس دور میں اقبال کا مغربی تہذیب کے خلاف جذبات حقیقی نفرت میں بدل جاتے ہیں، چنانچہ وہ قوم کو تہذیب جدید کے خطرات سے بھی آگاہ کرتے ہیں، مادیت کی تقلید کا انجام بھی دکھاتے ہیں اور اس سے متنبع کر کے روحانیت کا درس بھی دیتے ہیں۔ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ میخانہ یورپ کے دستور نرالے ہیں، لاتے ہیں سرور اول، دیتے ہیں شراب آخر۔ اقبال نے یورپ کے طلسم کے تار و پود بکھیر کر نہ صرف ان کی سیاسی بساط کی چالوں کو آشکارا کیا بلکہ تمام سیاسی مسائل کے عقدوں کو حل کر کے براہ راست بھی دکھائی۔ انہوں نے جستجو، احساس عزم و ہمت، حوصلہ اور عمل پیدا کرنے کا سبق دیا اور تصویر کے دونوں رخ دکھا کر مستقبل کا خاکہ پیش کیا۔ حکمت مغرب سے ملت کی یہ کیفیت ہوئی، ٹکڑے ٹکڑے جس طرح سونے کو کر دیتا ہے گاز۔ اقبال کی اس اسلامی شاعری سے ان کے بعض احباب کو سخت شکایت بھی پیدا ہوئی، مگر اقبال نے ان کی طرف بالکل توجہ ہی نہیں دی۔ خضر راہ میں انہوں نے مغربی جمہوریت کو مسلمانوں کے لیے زہر قاتل قرار دیا۔ دیو استبداد جمہوری قبا میں پائے کوب، تو سمجھتا ہے یہ آزادی ہے نیلم پری۔ اسلامی شاعری۔ یورپ سے واپسی کے بعد اقبال نے اپنی شاعری کو نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر کے تمام مسلمانوں کی خواب غفلت سے جگانے کے لیے وقف کر دیا۔ انہوں نے دیکھا اور محسوس کیا کہ دنیا بھر میں مسلمان ہر جگہ پٹ رہے ہیں اور مغربی اقوام نے ان کا جینا مشکل کر دیا ہے، اس لیے وہ پکار کر مسلمانوں کی اس پستی کا حکیمانہ علاج دریافت کر کے انہیں حکمت مغرب سے خبردار کر رہے ہیں۔ ان کی پوری توجہ عالم اسلام اور ملت اسلامیہ کی جانب رہی۔ انہوں نے مسلمانوں کو ان کے شاندار ماضی سے آگاہ کرنے کا پکا ارادہ کیا اور بتایا کہ ہمارے آباء و اجداد کی عظمت قرآن اور رسول عربی کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے میں تھی، لیکن ہم تارک قرآن ہو کر ثریا سے زمین پر دے مارے گئے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ گنوا دی ہم نے جو اصلاح سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمین پر آسماں ہم کو دے مارا۔ لیکن ذلت و پستی کی ان عطا گرائیوں میں گرنے کے باوجود اقبال مسلمانوں کے مستقبل سے مایوس نہیں ہے اور انہیں اس بجھتی ہوئی راکھ کے ڈھیر میں چند سلگتی ہوئی چنگاریاں نظر آتی ہیں جو کسی بھی وقت شعلہ بن کر خاشاک غیر اللہ کو پھونک سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ایمان ابراہیمی شرط ہے۔ اقبال مسلم قوم کا نوحہ نہیں پڑھتے بلکہ قوم کو امید کی روشنی دکھا کر ان کے تابناک مستقبل کی نوید سناتے ہیں۔ شمع اور شاعر، طلوع اسلام، خضر راہ وغیرہ نظمیں اقبال کے شاہکار ہیں۔ طلوع اسلام میں فرماتے ہیں: کتاب ملت بیضا کی پھر شیرزا بندی ہے، یہ شاخ ہاشمی کرنے کو پھر برگ و بر پیدا۔ اگر عثمانیوں پر کوئی غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے زہر پیدا۔ فارسی شاعری اور تصور خودی۔ جب حضرت اقبال نے یہ محسوس کیا کہ آپ کے اصلاحی پیغام کا مستحق صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ ایشیا کی دوسری قوموں کو بھی اس پیغام عظیم کی ضرورت ہے، ان تاثرات کے نتیجے میں آپ نے وطن واپس آتے ہی فارسی شاعری کو خصوصی توجہ دی۔ شیخ عبدالقادر اس سلسلے میں رقم دراز ہیں۔ فارسی میں شعر کہنے کی رغبت اقبال کی طبیعت میں کئی اسباب میں پیدا ہوئی، مگر بظاہر جس چھوٹے واقعے سے ان کی فارسی گوئی کی ابتدا ہوئی وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ وہ ایک دوست کے ہاں مدعو تھے، جہاں ان سے فارسی اشعار سننے کی فرمائش ہوئی اور پوچھا گیا کہ وہ فارسی شعر بھی کہتے ہیں یا نہیں۔ انہیں اعتراض کرنا پڑا کہ انہوں نے سوائے ایک آدھ شعر کے کبھی فارسی لکھنے کی کوشش نہیں کی، مگر کچھ ایسا وقت تھا اور ان کی فرمائش نے ایسی تحریک ان کے دل میں پیدا کی کہ دعوت سے واپس آ کر بستر پر لیٹتے ہوئے باقی وقت وہ شاید فارسی میں شعر کہتے رہے، اور صبح اٹھتے ہیں جو مجھ سے ملے تو 2 تازہ غزلیں فارسی میں تیار تھی۔ اقبال نے فارسی کی 3 مشہور کتابیں اسرار خودی، رموز بے خودی اور پیام مشرق اسی دور میں لکھی۔ انہوں نے خودی کے فلسفے کو جس قدر تفصیل سے اپنی فارسی تصانیف میں بیان کیا ہے، اردو کلام میں اس کا عشر اشیر بھی نہیں ہے۔ اس زمانے میں اقبال کا فلسفہ خودی ان کے فارسی کلام کے علاوہ اردو شاعری میں بھی کھل کر سامنے آیا اور اس کے اثر و رموز اردو خواں طبقے پر بھی واضح ہوئے۔ انہوں نے فرمایا: تو راز کن فکاں ہے اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا راز ادا ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا۔
خودی میں ڈوب جا غافل، یہ عین زندگانی ہے، نکل کر حلقہ شام و سحر سے جاوداں ہو جا۔ چوتھا دور جو 1924 سے 1937 تک کے عرصے پر مشتمل ہے، یہ تیسرے دور کا تکملہ ہے۔ یہ دور دراصل ایک لحاظ سے جذباتی انعطاف کا دور ہے۔ جوانی کی سرخوشی اور سرشاری کی جگہ بڑھاپے کے آغاز نے لے لی اور ان کی شاعری بھی اس کی زد میں آ گئی۔ لیکن اس دور کی لکھی ہوئی کتابوں میں جو کچھ ہے اور جس انداز سے ہے، وہ شاعری کی حقیقی معراج ہے، جس کے پاس آتے ہوئے بھی شاعر کے پر جل جاتے ہیں۔ یہ دور اقبال کے افکار کی پختگی اور ان کے فلسفے کی تکمیل کا دور ہے۔ اس دور کی چند چیدہ خصوصیات حسب ذیل ہیں۔ فلسفہ خودی۔ اقبال کی فکر گھوم پھر کر فلسفہ خودی کے مرکزی نقطے پر آ کر جم جاتی ہے۔ اس دور سے قبل اگرچہ ان کے ہاں خودی کا تذکرہ ملتا ہے، لیکن یہاں آ کر خودی پورے جلوہ سمانیوں کے ساتھ ساتھ جلوہ افروز ہوتی ہے، جس کا اظہار وہ اپنی طویل نظموں کے علاوہ رباعیات اور غزلوں میں بھی کرتا ہے۔ خاص طور پر بال جبریل کی غزلیں فلسفہ خودی کی جزیات کی مؤثر انداز میں واضح کرتی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں: یہ موج نفس کیا ہے، تلوار ہے، خودی کیا ہے، تلوار کی دھار ہے، خودی کیا ہے، راز درون حیات، خودی کیا ہے، بیداری یہ کائنات، خودی جلوہ بدمست و خلوت پسند، سمندر ہے ایک بوند پانی میں بند۔ خودی کی تکمیل کے لیے جذبہ عشق لازمی ہے۔ اقبال عقل کے مقابلے میں عشق کے فقیہ حرم اور امیر جنود کا اعلان کر کے عقل کو محض تماشائے لب بام قرار دیتے ہیں۔ مسجد قرطبہ میں وہ فرماتے ہیں: عشق دم جبرائیل، عشق دل مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام۔ اس کے علاوہ مرد مومن کا مقام و مرتبہ بھی متعین کر کے کہتے ہیں: ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفریں، کار کشا و کار ساز۔ غلامی سے نفرت۔ اس دور میں اقبال ہر قسم کی غلامی کا شدید ترین دشمن اور حریت کا زبردست مبلغ و حامی نظر آتا ہے۔ دنیا کے غریبوں کو جگانے اور کاخ امرا کے در دیوار ہلا دینے کی باتیں کر کے محکوم قوموں کا لہو گرماتے ہیں۔ کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضامند، طویل مسائل کو بتاتے ہیں بہانہ۔ غلامی میں کام آتی ہیں تدبیریں نہ شمشیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ وہ مسلمان نوجوان کو شاہین بنا کر ظلم و ستم کے خلاف کمر بستہ کرتے ہیں اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں: جوان کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہین بچوں کو بال پر دے، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ طویل نظمیں۔ اگرچہ اقبال کی ابتدائی ادوار خاص طور پر پہلے اور تیسرے دور میں بھی چند قابل ذکر نظمیں ہیں، جیسے تصویر درد، طلوع اسلام، خضر راہ، شکوہ، جواب شکوہ وغیرہ شامل ہیں، لیکن ان کی شاعری کے اس چوتھے دور میں ان کی لکھی ہوئی طویل نظموں میں ان کی شاعری کے فکر و فن کا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ بال جبریل کی طویل نظمیں، مسجد قرطبہ، ساقی نامہ اور ذوق و شوق کے علاوہ ارمغان حجاز کی طویل نظم ابلیس کی مجلس شورا خاصے کی چیزیں ہیں۔ بانگ درا کی بنسبت ان نظموں میں فکر کی گہرائی اور خیالات کی پختگی زیادہ ہے۔ اقبال کا سارا فلسفہ اور شاعری کا سارا حسن ان نظموں میں دکھائی دیتا ہے۔ فارسی کے علاوہ ان نظموں میں عربی کے اثرات بھی ملاحظہ کیے جا سکتے ہیں۔ ان طویل نظموں میں اقبال کے چند نئے تصورات بھی سامنے آتے ہیں۔ مثلاً ابلیس کو انہوں نے ایک بالکل نئے انداز میں پیش کیا، یا ایک اور نظم جبرائیل و ابلیس میں شیطان نے جبرائیل کو مخاطب کر کے جو کچھ کہا ہے، اس سے شیطان کا کردار ایک بالکل نئے رنگ و آہنگ میں سامنے آتا ہے۔ وہ کہتا ہے: خضر بھی بے دست و پا، الیاس بھی بے دست و پا، میرے طوفاں یم بہ یم، دریا بہ دریا، جو بہ جو، میں کٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، تو فقط اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو۔
نظم ذوق و شوق میں ان کی شاعری پر عربی کے اثرات نمایاں ہیں۔ یہ چند شعر بطور مثال ملاحظہ ہوں۔ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار ابھی گے سوئے دجلہ و فرات۔ تیری نظر میں ہے تمام میرے گزشتہ روز و شب، مجھ کو خبر نہیں کہ ہے علم نخیل بے رطب۔ اقبال کا فن اور نظریہ فن۔ آرٹ یا فن کا تعلق چونکہ بعض دوسرے کوائف کی طرح عالم محسوسات سے ہے، اس لیے اس کی کوئی تعریف متعین کرنا جو سب کے لیے قابل قبول ہو ممکن نہیں۔ اگر صحوت کے لیے آرٹ یا فن سے متعلق مبصرین کی طویل فلسفانہ اور پیچیدہ بحثوں کا خلاصہ کریں تو اختصار کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ تخلیق حسن کا دوسرا نام آرٹ ہے۔ فنون لطیفہ کے حوالے سے حسن کی یہ تخلیق اگر خشت و سنگ کے وسیلے سے ظاہر ہو تو اس کا نام فن نقش گیری، اور اگر حروف و الفاظ کی مدد سے ہو تو ادب ہوگا۔ اگر ادب میں صوت و صورت کی وہ صفات بھی شامل ہو جائے جن کا تعلق مصوری و موسیقی سے ہے تو پھر تخلیق حسن کا یہ عمل فن شاعری کہلائے گا۔ فن اور موضوع فن پر وضاحت اور منطقی انداز کے ساتھ اظہار خیال کی روایت اقبال سے پہلے اردو شاعری اور ادب کی تاریخ میں نظر نہیں آتی۔ غالب اور حالی نے شاعری اور فن کے بارے میں غور و فکر کی جو طرح ڈالی تھی، اس پر اقبال نے ایک شاندار عمارت تعمیر کر دی۔ انہوں نے جگہ جگہ اپنے فن اور نظریہ فن کے بارے میں اظہار خیال کیا۔